داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 94۔ جب لڑکی نے اپنی لاش دیکھی، جنات کی دہشت الناصر کے دل و دماغ پر بدستور طاری تھی۔ عرب کا ایک خوبرو جوان سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان چھاپا ماروں میں سے تھا جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا کرتے تھے۔ صلیبیوں کا یہ کہنا تھا کہ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں سے موت بھی ڈرتی ہے۔ صحراؤں کی صعوبتوں کو، دریاؤں کی تندی کو اور سنگلاخ وادیوں کو خاطر مند نہ لانے والے یہ جانباز آگ میں بھی کود جایا کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ دشمن کی رسد وغیرہ کو آگ لگا کر ان میں سے بعض شعلوں کی لپیٹ میں آ کر زندہ جل جایا کرتے تھے، مگر جنات اور بھوت پریت ایسی مخلوق تھی جس سے سرفروش ڈر جایا کرتے تھے۔ ان میں سے کسی نے کبھی جن اور بھوت نہیں دیکھے تھے، صرف کہانیاں اور روایتیں سنی تھیں جنہیں وہ 100% سچ مانتے تھے اور دل پر جنات کا خوف طاری کیے رکھتے تھے۔ اگر الناصر اس یاب تک اپنی مرضی سے اور اپنی ہوش میں سفر کرتا تو اتنا ڈرا ہوا نہ ہوتا۔ اگر اسے قیدی بنا کر لایا جاتا تو بھی وہ نڈر رہتا اور فرار کی ترکیبیں سوچتا، لیکن اسے حشیش کے نشے میں اور اس کے ذہن میں غیر حقیقی تصورات ڈال کر لایا گیا تھا۔ اب نشہ اتر چکا تھا۔ اس نشے میں وہ سبزہ زار اور باغات میں سے گزر کر آیا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ زمین کے ان خطے میں کہیں کہیں سبزہ اور باغ ہو سکتا ہے، میلوں وسیع علاقہ ایسا جنت نما نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے پلنگ پر وہ لڑکی آ بیٹھی تھی جسے وہ جن سمجھتا تھا۔ لڑکی اس کے تصوروں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ الناصر اسے انسان تصور کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ وہ اس پر بھروسہ کرے تو اور زیادہ ڈر گیا۔ اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ جنات بڑے دلکش دھوکے دے کر مارا کرتے ہیں۔ اسے یہ قلعہ جنات یا بدروحوں کا مسکن معلوم ہونے لگا۔ اس کے ساتھی ابھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس نے دل کو حوصلہ دے کر لڑکی سے پوچھا، میں تم پر کیوں بھروسہ کروں؟ تم مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہو؟ ہمیں یہاں کیوں لے آئی ہو؟ یہ جگہ کیا ہے؟ اگر تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ لڑکی نے جواب دیا، تم بھول جاؤ گے کہ تم کون تھے۔ تمہارے ہاتھ تمہارے اپنے بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے اور تم اس خون کو پھول سمجھ کر خوش ہوگے۔ میں ابھی تمہیں سوال کا جواب نہیں دے سکتی کہ میں تم پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہوں۔ یہ جگہ ایک قلعہ ہے جس کا نام اسیاب ہے۔ یہ فدائیوں کا قلعہ ہے۔ یہاں فدائیوں کا پیغمبر شیخ سنان رہتا ہے۔ فدائیوں کو تم جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، الناصر نے جواب دیا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور اب یہ بھی جان گیا ہوں کہ تم کون ہو۔ تم بھی فدائی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ فدائیوں کے پاس تم جیسی خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ میرا نام لیزا ہے۔ تمہارے ساتھ ایک اور لڑکی تھی، اس کا نام ماریا ہے۔ لیزا نے جواب دیا، وہ یہی ہے۔ تم یہاں تک حشیش کے نشے میں لایا گیا ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہ بول سکی کیونکہ کمرے کے دروازے میں اچانک ماریا کی آگ کھڑی ہوئی تھی۔ ماریا نے لیزا سے سر کے اشارے سے باہر بلایا۔ لیزا باہر نکل گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماریا نے پوچھا۔ اس شخص سے اتنی قریب بیٹھ کر تمہیں کیا خیال نہ آیا کہ مسلمان قابل نفرت ہوتے ہیں؟ کیا تم غداری کے جرم کا ارتکاب کرنا چاہتی ہو؟ لیزا کا ذہن خالی ہو گیا۔ اس کی زبان پر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جذباتی لحاظ سے اپنے پیشے یعنی مسلمان امراء کی کردار کشی سے متنفر ہو گئی تھی۔ یہ نفرت اس حد تک پہنچ گئی تھی جہاں انسان اپنے رد عمل سے بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ انتقام کی راہ اختیار کر لیتا ہے یا فرار کی۔ میں بھی جوان لڑکی ہوں، ماریا نے کہا۔ مجھے بھی مسلمان چھاپا مار جس کا نام الناصر ہے اچھا لگتا ہے۔ یہ دلکش جوان ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ تمہارے دل میں اتر گیا ہے تو میں حیران نہیں ہوں گی۔ مجھے احساس بھی ہے کہ تمہارے دل میں ان بوڑھے مسلمان امراء، ان کے سالاروں کے خلاف نفرت ہے جن کے ہاتھوں میں تم کھلونا بنی رہی ہو۔ مگر اپنے فرض کو سامنے رکھو، صلیب کی عظمت کو سامنے رکھو۔ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں۔ نہیں ماریا، لیزا نے پریشان لہجے میں کہا، مجھے اس کے ساتھ وہ دلچسپی نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ پھر اس کے پاس کیوں آ بیٹھی تھی میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتی۔ لیزا نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، معلوم نہیں۔ لیزا ذہن میں کیا آیا تھا کہ میں اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ کوئی خاص باتیں نہیں ہوئیں۔ لیزا نے کہا، تم اپنے فرض میں کوتاہی کر رہی ہو۔ ماریا نے کہا، یہ غداری بھی ہے۔
जिस की सज़ा मौत है। लेकिन सुन लो मारिया, लिज़ा ने कहा, मैं इस बूढ़े शेख सन्नान के पास अकेली नहीं जाऊंगी। अगर उसने ज़बरदस्ती की तो उसे या अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। हर किसी के दिल को भाती है और जिसे हर कोई अपनी मिल्कियत में रखना चाहता है, लेकिन पत्थर की अपनी कोई पसंद या नापसंद नहीं होती। लिज़ा अभी उस मकाम से बहुत दूर थी जहाँ औरत अपने जज्बात और अपनी मोहब्बत और नफ़रत से दस्तबरदार हो जाया करती है। मारिया ने उसे कहा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा जज्बाती हो जाओगी, वरना यहाँ ना आती। मगर यहाँ यही एक किला था जो करीब था। त्रिपोली एक हमारा पहुँचना मुमकिन नहीं था। मैंने तुमसे वादा किया है कि शेख सन्नान से तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी और यहाँ से जल्दी निकलने की भी कोई सूरत पैदा करूंगी। तुम अपने कैदी में इतनी दिलचस्पी का मुजाहरा ना करो। सच बता दूं मारिया, लिज़ा ने कहा, मैं इन छापे मारों को यहाँ से फरार के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तुम ना खुद यहाँ से निकल सकोगी ना मुझे निकाल सकोगी। ये छापा मार हैं जिनकी बहादुरी की मैंने हैरान कुन कहानियाँ सुन रखी हैं। इन्हें अगर ज़रा सा भी मौका फराहम किया गया तो ये फरार हो जाएंगे और मुझे और तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। इसके सिवा और कोई तरीक़ा नहीं। मैं इनकी उस्तादी और बहादुरी को मानती हूँ। मारिया ने कहा, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि हम दोनों या तुम अकेली इनके साथ निकल गई तो ये तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, हमें हमारी मंजिल पर नहीं पहुंचाएंगे। झूठे सहारे तलाश करने की कोशिश ना करो। और सुनो, मारिया ने कहा, नहा लो और कपड़े बदल लो। आज रात के खाने पर शेख सन्नान ने हमें मदऊ किया है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसके साथ तुम्हारा सलूक और रवैया कैसा होगा। उस पर यह जाहिर करना कि तुम उसे नापसंद नहीं करती और उससे भागने की भी नहीं सोचोगी। मुझे अभी मालूम हुआ है कि हरान का खुद मुख्तार मुसलमान हाकिम गुमुश्तगीन भी आया हुआ है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि गुमुश्तगीन सलाहुद्दीन अयूबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे अपना दोस्त समझना हमने बड़ी मुश्किल से इन मुसलमान हुक्मरानों को अपने हाथ में लिया और उन्हें सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ लड़ा रहे हैं। लिज़ा को मारिया जब अपने साथ ले गए तो अल नासिर गहरी सोच में डूब गया। उसे किसी हद तक यकीन आ गया था कि लड़कियां जिन्नात नहीं, लेकिन लिज़ा का उस पर मेहरबान हो जाना उसे परेशान करने लगा। लिज़ा ने उसे बता दिया था कि उसे और उसके साथियों को हशीश के नशे में यहाँ तक लाया गया है। इससे वो समझ गया कि लड़कियां चूहों के गोट की हो सकती हैं। उसे ये शक भी होने लगा कि उसे हशीश के अलावा किसी हद तक यकीन आ गया था कि लड़कियों जिन्नात नहीं, लेकिन लिज़ा का उस पर मेहरबान हो जाना उसे परेशान करने लगा। लिज़ा ने उसे बता दिया था कि उसे और उसके साथियों को हशीश के नशे में यहाँ तक लाया गया है। इससे वो समझ गया कि ये लड़कियां फ़िदाइयों के गिरोह की हो सकती हैं। उसे ये शक भी होने लगा कि उसे हशीश के अलावा इस नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की के ज़रिए अपने हाथ में लेने और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। वो चूंकि छापा मार थे जिसे दुश्मन के इलाकों में जाना होता था, इसलिए उसे फ़िदाइयों और उनके तौर तरीक़ों के मुतालिक और हशीश के असरात के मुतालिक ख़ास तौर पर बताया गया और ख़बरदार किया गया था। उसने अपने साथियों को जगा कर वो भी उसी तरह हैरान हुए जिस तरह अल नासिर हुआ था। वो तीनों अल नासिर के मुंह की तरफ देखने लगे। दोस्तों, अल नासिर ने उन्हें कहा, हम फ़िदाइयों के जाल में आ गए हैं। इस किले का नाम इस्याब है। यहाँ फ़िदाई और उनकी फ़ौज रहती है। ये लड़कियों जिन्नात नहीं हैं। मैं अभी नहीं बता नहीं सकता कि हमारे साथ क्या सलूक होगा। हमें एहतियात करनी पड़ेगी। तुम सब जानते हो कि फ़िदाई क्या तरीके इख्तियार करते हैं। अगर मुझे इस कमरे से बाहर निकलने का मौका मिला तो किले से फ़रार की कोई तरकीब सोच लूँगा। तुम खामोश रहना। ये लोग कुछ पूछें तो उन्हें बहुत थोड़ा जवाब देना। इन शैतानों से बचना आसान नहीं होता। क्या ये हमें कैद में डाल देंगे? अल नासिर के एक साथी ने पूछा। अगर कैद में डाल देंगे तो हमें खुश होना चाहिए, अल नासिर ने जवाब दिया, मगर ये लोग हशीश और लड़कियों के ज़रिए हमारे जहन इस तरह बदल देंगे कि हमें याद ही नहीं रहेगा कि हम कौन थे और हमारा मज़हब क्या था। मुझे फ़रार के सिवा और कोई ज़रिए निजात नज़र नहीं आता। अल नासिर के एक साथी ने कहा, हम मरना पसंद करेंगे, ईमान ख़राब नहीं होने देंगे। एक और ने कहा, होशियार रहना। अल नासिर ने कहा, अल्लाह पर छोड़ दो।
ہم اتنی جلدی ان کے قبضے میں نہیں آئیں گے۔ شام گہری ہونے لگی تھی۔ ایک آدمی 2 جلتی قندیلیں کمرے میں رکھ گیا۔ اس نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ انہیں بھوک نے پریشان کر رکھا تھا۔ ان کے کمرے سے دور قلعے کے ایک حصے میں سنان کا محل تھا، جہاں عورت اور شراب کی رونق تھی۔ سنان کی خصوصی کمرے میں کھانے چنے ہوئے تھے، شراب کی سراہیاں رکھی تھیں، رنگا رنگ کھانوں کی مہک سے در و دیوار مخمور ہوئے جا رہے تھے۔ کھانے پر شیخ سنان بیٹھا تھا۔ اس کے ایک طرف ماریا اور دوسری طرف لزا بیٹھی تھی، اور ان کے سامنے گمشتگین بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ گمشتگین کے متعلق کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ ہران نام کے قلعے کا گورنر قلعے دار تھا۔ نور الدین زنگی کے وفات کے بعد اس نے خود مختاری کا اعلان کر کے ہران قلعے اور گرد و نواح کے علاقے کو اپنی ریاست بنا لیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے مسلمان دشمنوں الملک الصالح اور سیف الدین کا اتحادی تھا۔ اس نے بھی اپنی فوج متحدہ فوج میں شامل کی تھی، جسے سلطان ایوبی نے شکست فاش دی تھی۔ گمشتگین خود اپنی فوج کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ تینوں افواج کا سپریم کمانڈر سیف الدین تھا۔ گمشتگین نے اپنی اتحادیوں کی طرح صلیبیوں سے دوستانہ گانٹھ رکھا تھا۔ صلیبیوں نے انہیں فوج کی صورت میں تو ابھی کوئی مدد نہیں دی تھی، اپنے مشیر، جاسوس اور تخریب کار دے رکھے تھے، اور انہیں اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اعلیٰ قسم کی شراب، حسین لڑکیوں اور رقم دیتے رہتے تھے۔ گمشتگین کو خدا نے سازشی ذہن دیا تھا۔ اپنے دشمن پر وہ زمین کے نیچے گمشتگین کو خدا نے سازشی ذہن دیا تھا، اپنے دشمن پر زمین کے نیچے سے وار کرتا تھا، اور اپنے دوستوں کے خلاف بھی دل میں دشمنی رکھتا تھا۔ اسے پیار صرف اقتدار سے تھا۔ وہ اپنی ریاست کے متعلق مطلق العنان عنان بادشاہ بن کر ریاست میں توسیع کرنے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اسے جو کوئی دوستانہ مدد دیتا تھا، اسے بھی وہ شک کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کی کوششوں میں گہری دلچسپی لیتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اقتدار پسند حکمران کا تختہ صرف فوج الٹ سکتی ہے۔ سلطان ایوبی ہی ایک سالار تھا جس کے دل میں قومی جذبہ موجزن تھا۔ اس کی جنگی قابلیت کے ساتھ اس کا ایمان اس کی قوت تھا۔ گمشتگین اس کی اس قوت سے ڈرتا تھا۔ اب جب کہ اس نے اپنی فوج سیف الدین کی کمان میں دے کر ترکمان روانہ کر دی تھی، وہ کسی کو بتائے بغیر شیخ سنان کے پاس قلعہ اسیاب میں آ گیا تھا۔ وہ یہی مشن لے کر آیا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے جو پہلی قاتلانہ کوششوں کی طرح ناکام نہ ہو۔ اسیاب میں یہ الناصر اور ماریا کے پہنچنے سے 1 روز پہلے آیا تھا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ سیف الدین کی زیر کمان اس کی فوج کا سلطان ایوبی کے ہاتھوں کیا حشر ہوا ہے۔ وہ افواج کو روانہ کر کے اپنے سازشی دورے پر نکل گیا اور اسیاب جا پہنچا تھا۔ گمشتگین بھائی، شیخ سنان نے اسے کھانے کے دوران کہا، تمہارے دوست ترکمان سے بھاگ گئے ہیں۔ اس نے ماریا سے کہا، انہیں میدان جنگ کی تفصیل سناؤ۔ گمشتگین کو اس خبر سے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ صدمے اور حیرت سے ماریا کی طرف دیکھنے لگا۔ ماریا نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی نے قلیل سی نفری سے کس طرح متحدہ افواج پر حملہ کیا اور بھاگ گیا ہے۔ سیف الدین کے متعلق ماریا نے بتایا کہ اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک سیف الدین میدان جنگ سے لاپتہ تھا۔ گمشتگین خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے میرے دوستوں نے ذلیل کیا ہے۔ گمشتگین نے غصے سے کہا، میں سیف الدین کو تینوں فوجوں کی کمان دینے کے حق میں نہیں تھا، مگر کہ میری کسی نے نہ سنی۔ معلوم نہیں میری فوج کس حالت میں ہوگی، بہت بری حالت میں۔ ماریا نے کہا، صلاح الدین ایوبی کے چھاپے ماروں نے اپنی فوجوں کو اطمینان اور خیریت سے پسپا بھی نہیں ہونے دیا۔ سنان بھائی، تم جانتے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ گمشتگین نے کہا، صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے۔ سنان نے کہا، ہاں۔ گمشتگین نے کہا، آپ جو مانگیں گے پیش کروں گا، ایوبی کو قتل کراؤ۔ میں نے صلیبیوں سیف الدین کے کہنے پر ایوبی کے قتل کے لیے 4 فدائی بھیج رکھے ہیں۔ سنان نے کہا، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ اسے قتل کر سکیں گے۔ مجھ سے الگ اپنا انعام لو۔ گمشتگین نے کہا، نئے آدمی دو، لیکن یہ آدمی مجھے دو۔ یہ کام میں خود کراؤں گا۔ یہ آخری 4 فدائی ہیں جو میں نے بھیجے ہیں۔ شیخ سنان نے کہا، میرے پاس قاتلوں کی کمی نہیں، لیکن میں صلاح الدین ایوبی کے قتل سے دستبردار ہوتا ہوں۔ کیوں؟ گمشتگین نے حیران ہو کر پوچھا۔ ایوبی نے تمہیں کوئی قلعہ دے دیا ہے؟ نہیں، سنان نے جواب دیا۔
اس شخص کے قتل کے لیے میں نے اپنے بڑے قیمتی فدائی ضائع کر چکا ہوں۔ میرے فدائیوں نے اس پر سوتے میں خنجر سے حملہ کیا مگر خود قتل ہو گئے۔ ایک بار اس پر تیر چلائے گئے، وہ بھی خطا ہو گئے۔ میں تو اب یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی پر خدا کا ہاتھ ہے، اس میں کوئی ایسی قوت ہے کہ اس پر نہ خنجر اثر کرتا ہے نہ تیر۔ میرے جاسوس نے مجھے بتایا ہے کہ ایوبی پر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو حملے کو ناکام کر کے وہ گھبرانے یا وہ غصے میں آنے کے بجائے مسکراتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ مجھے اپنی اجرت بتاؤ۔ گمشتگین نے جھنجلا کر کہا، میں ایوبی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، تم نے اناڑی قاتل بھیجے ہوں گے۔ وہ سب استاد تھے، شیخ سنان نے کہا، ان سے کبھی کوئی بچ کر نہیں گیا تھا۔ وہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ میرے پاس ان کے بھی استاد موجود ہیں، یہ ایسے طریقوں سے قتل کرتے ہیں کہ ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ لیکن گمشتگین، میں اپنی قیمتی فدائیوں کو یوں ضائع نہیں کروں گا۔ تم 3 فوجوں سے ایوبی کو نہیں مار سکے، میرے 3-4 آدمی اسے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ تم ایوبی کے قتل سے جو ڈر گئے ہو اس کی وجہ کچھ اور ہوگی، اور وجہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ سنان نے کہا، حسن بن صبا نے تو پیغمبر بننا چاہا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد ہمارا فرقہ پیشے ور قاتل بن کر رہ گیا۔ میں پیشہ ور قاتل ہوں گمشتگین۔ ایوبی مجھے تمہارے قتل کے لیے اجرت دے گا تو میں تمہیں بھی قتل کرا دوں گا، لیکن صلاح الدین ایوبی بزدلوں کی طرح کسی کو قتل نہیں کراتا۔ لذا نے کہا، یہی وجہ ہے کہ وہ بزدلوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوتا۔ اوہ! سنان نے لذا کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر پیار سے کہا، تم نے اسی عمر میں جان لیا کہ جو بزدل نہیں ہوتے ان کا بزدل کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے گمشتگین سے کہا، تم سیف الدین اور الملک الصالح اور صلیبی اس لیے ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہو کہ صلاح الدین کے دشمن ہو، ورنہ تمہاری آپس میں کوئی دوستی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایوبی کو قتل کر کے تم کیا حاصل کر سکو گے؟ وہ مر گیا تو آپس میں لڑو گے؟ غور سے سنو گمشتگین، ایوبی کے قتل کے بعد تمہاری سلطنت سے بالشت بھر زمین نہیں ملے گی جو ایوبی نے قائم کر لی ہے۔ اس کے بھائی اور اس کے سالار متحد ہیں۔ تم اگر کسی کو قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو سیف الدین کو قتل کرا دو اور موصل پر قبضہ کر لو۔ اسے تم خود قتل کر سکتے ہو، وہ تمہیں اپنا دوست اور اتحادی سمجھتا ہے۔ اسے زہر دلا سکتے ہو، اس پر حملہ کرا سکتے ہو۔ گمشتگین گہری سوچ میں کھو گیا، پھر بولا، ہاں، سیف الدین کو قتل کرا دو۔ بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ حران کا قلعہ۔ شیخ سنان نے کہا، تمہارا دماغ ٹھکانے ہے؟ سنان، گمشتگین نے کہا، زر و جواہرات کی صورت میں اپنی قیمت بتاؤ۔ زر و جواہرات کے بعد میں تمہیں 4 آدمی دیتا ہوں۔ سنان نے کہا، لیکن یہ میری فدائی نہیں ہے، سلطان ایوبی کے چھاپہ مار ہیں، انہیں یہ دونوں لڑکیاں حسیس کے نشے میں ساتھ لائی ہیں۔ میں انہیں کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے تجربہ کار آدمی ملتے ہی کہاں ہیں، اتفاق سے آ گئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ آشیش اور میری پریاں انہیں اپنے رنگ میں رنگ کر ایسا قاتل بنا لیں گی کہ اپنے ماں باپ کا بھی خون بہا آئیں گے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا، ان کو لے جاؤ، تھوڑے دن انہیں اپنی جنت دکھاؤ، انہیں اپنے حرم کی شہزادے بنا دو، انہیں بتائے بغیر حشیش دو، پھر انہیں شراب کا عادی بنا دو، تمہارے اشاروں پر ناچیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار اتنے کچے نہیں ہوتے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ گمشتگین نے کہا، تم جانتے ہو گمشتگین، ہم فدائی کہلاتے ہیں، انسانوں کے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ شیخ سنان نے کہا، ہم اپنے شکار کے ذہن میں دل فریب تصور ڈال کر اس کی یہ حالت کر دیتے ہیں کہ وہ تصور کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ کسی انسان کے ذہن میں عورت کا حسین تصور پیدا کر دو اور اس کے ساتھ اسے نشہ دیتے جاؤ تو وہ اس تصور کا غلام ہو جاتا ہے۔ انسان کو عورت کے تصور میں کھوئے رہنے کا عادی بنا دو، پھر تم اس کا کردار اور اس کا ایمان بڑے کم داموں پر خرید سکتے ہو۔ تم ان 4 کو لے جاؤ، یہ نہ سوچو کہ انہیں تم اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکو گے۔ سنان نے مسکرا کر کہا، اپنے آپ پر نظر ڈالو، عورت، شراب اور عیش پرستی تمہیں کہاں سے کہاں لے آئی ہے؟ مسلمان ہو کر تم مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ شیخ سنان نے اسے اپنی قیمت بتائی۔ سودا طے ہو گیا کہ گمشتگین الناصر اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ حران لے جائے گا۔ سنان نے اسے بتایا کہ وہ ان 4 کو قید خانے میں نہ ڈال دے،
बल्कि उन्हें शहजादे बनाकर रखे। गुमुश्तगीन ने हिदायत सुनी और ये कह कर चला गया कि एक दो दिनों में वो इन छापेमारों को ले जाएगा। गुमुश्तगीन वहाँ से निकला तो शेख सन्नान का एक आदमी अंदर आया। उसने पूछा कि आज जो 4 आदमी लाए गए हैं उनके मुतालिक क्या हुक्म है। हरान का वालिए गुमुश्तगीन आया हुआ है। सन्नान ने कहा वो उन्हें साथ ले जा रहा है, उसके खाने और आराम वगैरह का इंतज़ाम करो। हम उन्हें नहीं रखना चाहते, उन्हें यह ना बताना कि उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है। यह आदमी चला गया। उसने अल नासिर और उसके साथियों के लिए खाना भिजवाया। अल नासिर ने खाने से इनकार कर दिया। उसे शक था कि खाने में हशीश डाली गई है। बहुत ही मुश्किल से यकीन दिलाया गया कि खाने में कुछ नहीं मिलाया गया है। अल नासिर और उसके साथी भूख से बेहाल हुए जा रहे थे। अपने सामने इतना अच्छा खाना देखकर उन्होंने खाने का खतरा मोल ले लिया। शेख सन्नान ने मारिया से कहा वो चली जाए और लिजा को उसके पास छोड़ जाए। मारिया ने उसे कहा कि वो 3-4 दिन मुसलसल सफ़र में रही हैं, इसलिए आराम करेगी। सन्नान में इंसानियत कम और दरिंदगी ज़्यादा थी। उसने लिजा के साथ पहले तो छेड़छाड़ की, जो लिजा मारिया के कहने के मुताबिक बर्दाश्त करती रही और उससे गुलू खलासी करने के लिए बहाने भी तलाशती रही। सन्नान ने दस्तदराजी शुरू कर दी। लिजा का मिजाज बिगड़ने लगा। अचानक दरवाज़ा खुला। दरबान ने किसी की आमद की इत्तला दी। सन्नान ने गुस्से से कहा इस वक्त कोई अंदर नहीं आ सकता, मगर अंदर आने वाले ने उसके हुक्म की परवाह न की। वो दरबान को एक तरफ करके अंदर आ गया। वो एक सलीबी था जो उसी वक्त किले में पहुंचा था। सन्नान उसे जानता था। उसे देखते ही सन्नान ने उसका नाम लिया और खुशी का इजहार किया, लेकिन यह भी कहा तुम आराम करो, सुबह मिलेंगे। मैं शायद सुबह ही आपके पास आ जाता। सलीबी ने कहा लेकिन यहाँ आते ही पता चला है कि लड़कियाँ आई हैं, मुझे इनसे बहुत कुछ पूछना है, मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। सन्नान ने मारिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा इसे ले जाओ, और उसने लिजा को अपनी तरफ घसीट कर कहा इसे मैं यहीं रखूँगा। शेख सन्नान सलीबी ने कदरे दबदबे से कहा मैं दोनों को ले जा रहा हूँ। तुम जानते हो कि मैं किस काम से आया हूँ, और तुम ये भी जानते हो कि इन लड़कियों के क्या फ़राइज़ हैं। तुम्हारे बगल में बैठना इनके फ़राइज़ में शामिल नहीं। उसने लड़कियों से कहा दोनों मेरे साथ आओ। दोनों उठीं और सलीबी के पास जा खड़ी हुईं। क्या तुम मेरे साथ दुश्मनी का ख़तरा मोल लेना चाहते हो? शेख सन्नान ने कहा तुम मेरे किले में हो, मैं तुम्हें मेहमान से कैदी भी बना सकता हूँ, और तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें मेहमान से कैदी बना दिया जाए। उसने गरज कर कहा इस लड़की को मेरे पास छोड़कर बाहर निकल जाओ। सन्नान सलीबी ने तंजिया लहजे में कहा क्या तुम भूल गए हो यह किला हमने दिया है? क्या तुम्हारे जहन से यह हकीकत भी उतर गई है कि हम तुम्हारी पीठ पर हाथ न रखें तो तुम और तुम्हारे फिदाई किराए के कातिलों के सिवा कुछ भी नहीं रहेंगे? शेख सन्नान पर सिर्फ शराब का नशा तारी नहीं था, वो इस किले का बादशाह था, और वो किसी भी बादशाह को किसी भी वक्त ऐसे तरीके से कत्ल करा सकता था कि किसी को भी शक तक ना होता कि कातिल सन्नान या उसका कोई फिदाई है। उसने सलीबी अफसर भी कत्ल कराए थे। ये सलीबियों की आपस की अदावत का नतीजा था। उनका कोई जनरल या कोई और फौजी या गैर फौजी अफसर अपने किसी हरीफ अफसर को कत्ल कराने की ज़रूरत कभी महसूस करता तो इस मकसद के लिए वो सन्नान की खिदमत हासिल किया करता था। इस याब के किले में रहते तो इंसान थे, लेकिन यह बदरूहों का किला मालूम होता था। इसके तहखानों में इंसान गुम हो जाते थे, फिदाई पागल लगते थे। किसी का कत्ल करना उनके लिए मुंह का निवाला लेने से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता था। उसके महल का ये हुस्न था कि छतों और दीवारों में रंगारंग शीशों के टुकड़े जड़े हुए थे। फानूसों की रोशनी से रंगारंग शुआएं निकलती थीं। यहाँ इंसान भूल जाता था कि इस जन्नत के इर्द गिर्द बेरहम सहरा और तपते हुए टीले हैं। इस माहौल और हैसियत में शेख सन्नान अपने आप को देवता समझता था। उसमें हैवानियत और दरिंदगी ज़्यादा थी। लेजा जैसी लड़की से वो दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। उसने सलीबी से कहा मैं तुम्हें सोचने की मोहलत दूंगा। इस किले में खुदा के भेजे हुए फरिश्ते भी गुम कर दिए जाते हैं, खुद को भी पता नहीं चलता। मैं इस लड़की को किले से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुमने मज़ाहमत की तो तुम भी किले से बाहर नहीं जा सकोगे। मेरा एक साथी आगे चला गया है। सलीबी ने कहा वो वहाँ बता देगा कि मैं यहाँ हूँ।
تم جانتے ہو کہ تمہارے یہاں قیام کرتے ہیں جس کے تحت تمہیں قلعہ دیا گیا ہے، یہ ہماری پناہ گاہ ہے اور ہمارا عارضی پڑاؤ بھی۔ تم ہماری ہڈیاں غائب کر دو گے تو بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ ہمارا ایک آدمی اور 2 لڑکیاں کہاں ہیں؟ سلیبی نے کچھ سوچا اور کہا، اگر تم صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دو تو اس جیسی 1 درجن لڑکیاں تمہارے حوالے کر دیں گے، مگر تم ہماری رقم اور سونا ہضم کرتے رہے ہو، ایوبی کو قتل نہیں کر سکے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے 4 فدائی ایوبی کے قتل کے لیے بھیج رکھے ہیں، لیکن صرف افواہ معلوم ہوتی ہے۔ ایوبی ابھی تک زندہ ہے اور فاتح ہے، یہ افواج نہیں۔ سنان نے نشے اور غصے سے لرزتے ہوئے کہا، میں نے 4 آدمی بھیج رکھے ہیں، چند دنوں میں تم خبر سنو گے کہ صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے، پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں سے جو اکرام ملا ہے اس کے علاوہ میں تمہیں اس لذا جیسی 2 لڑکیاں اپنی طرف سے دوں گا، وہ دیکھا جائے گا۔ سنان نے کہا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس لڑکی کو تم میری خوابگاہ سے باہر لے جا سکتے ہو، اسے قلعے سے باہر نہیں لے جا سکو گے۔ جاؤ، میں نے قلعے میں سلیبیوں کے لیے جو کمرے الگ رکھے ہیں وہاں چلے جاؤ، کھاؤ پیو عیش کرو اور مجھے سوچ کر جواب دو کہ لڑکی میرے حوالے کرو گے یا نہیں۔ سلیبی دونوں لڑکیوں کو ساتھ لیے باہر نکل گیا۔ یہ سلیبی جاسوس اور تقریب کاری کے محکمے کا افسر تھا، مسلمانوں کے علاقے میں گھومتا پھرتا رہتا تھا اور اب واپس اپنے علاقے میں جا رہا تھا۔ اسیاب کے قلعے میں سلیبیوں کے لیے عارضی قیام کا انتظام کیا گیا تھا۔ جو سلیبی جب چاہتا تھا اس قلعے میں آ سکتا تھا۔ ماریا بھی اسے سہولت کے تحت لزا اور الناصر کے ساتھیوں کو یہاں لائی تھی، اور یہ سلیبی بھی ذرا آرام کے لیے یہاں آیا تھا۔ 1-2 روز بعد اسے آگے چلے جانا تھا۔ قلعے میں آتے ہی اسے کسی نے بتایا کہ 2 سلیبی لڑکیاں آئی ہیں جو اس وقت شیخ سنان کے پاس ہیں۔ انہیں دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا اور سنان کے گرما گرمی کے بعد دونوں کو وہاں سے لے آیا۔ اس کے جانے کے بعد شیخ سنان نے اپنے خاص آدمی کو بلا کر کہا، یہ سلیبی اور یہ دونوں لڑکیاں ہماری قیدی نہیں، لیکن انہیں ان کی مرضی سے قلعے سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ انہیں اس حق سے محروم کر دیا جائے کہ جب چاہیں قلعے میں آ جائیں اور جب چاہیں قلعے سے نکل جائیں۔ ان پر نظر بھی رکھنا، اور گمشتگین جب چاہے ان 4 قیدیوں کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے جنہیں آج یہ لڑکیاں باہر سے لائی ہیں۔ سلیبی کو بتایا گیا کہ حران کا والی موصل گمشتگین بھی آیا ہوا ہے، اور وہ سلیبی کو بتایا گیا کہ حران کا والی گمشتگین بھی آیا ہوا ہے اور وہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام کرتا پھر رہا ہے۔ اسے الناصر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتایا گیا۔ سلیبی لڑکیوں کو قلعے کے اس خطے میں لے گیا جہاں عارضی طور پر آنے والے سلیبیوں کے لیے کمرے مخصوص کیے گئے تھے۔